گستاخ رسول علی مرزا جیلمی جہنمی نے جو بات کی، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ ابو بکر کی جگہ پہ ہو، حضور نے آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہو، کیا آپ کبھی یہ جرت بھی کریں گے حضور کی بیٹی کو اپنے مقابلے پہ اس حوالے سے کھڑا کریں کہ میں سے بہتر ہوں؟ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے آپ؟ گستاخ رسول علی مرزا جیلمی جہنمی نے جو بات کی، شیعہ سنی کتابوں کے اندر یہ بات بالکل ثابت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جمیع اہل بیت اطہار میں سب سے افضل ہیں، بلکہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہیں۔ ایسے میں مرزا جیلمی نے جو بات کی کہ کیسے ہو سکتا ہے سیدنا صدیق اکبر یہ بات کا خیال کریں کہ جن کے باپ نے ان کو کلمہ پڑھایا وہ سیدہ پاک سے افضل ہیں، تو میں نے کہا رکو ذرا، ٹھہرو ذرا، تینوں بھی دسنے ہیں، تیری بھی پھکی ہے، تو نے جو بات کی تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسی بات کر کے تم اہل سنت کے جو عقیدہ افضلیت ہے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں اس کی بنیاد کو تم کمزور کر سکتے ہو؟ بالکل بھی نہیں، یہ تو صحابہ سے بھی ثابت ہے، بلکہ سرکار جان عالم نے بھی فرمایا، بلکہ سیدہ کائنات کے جو گھر والے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں وہ خود فرماتے ہیں، اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار جان عالم کے بعد سرکار کی امت میں جمیع انبیاء کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور یہ میرے پاس بخاری شریف موجود ہے، اس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا فتویٰ بھی موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت محمد بن حنفیہ آپ کے صاحبزادے نے یہ سوال کر دیا، آپ سے پوچھا گیا کہ ابا جی، آپ کے بیٹے نے آپ سے پوچھا کہ ابا جی حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ای الناس خیر بعد النبی، کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فقال ابو بکر، فرمایا سب سے افضل رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ تو یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا فتویٰ ہے، تو اگر اتنی پھکی سے بھی مرزا جیلمی کا پیٹ نہیں بھرا تو پھر اور بھی میرے پاس بات موجود ہے، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر تو یہ قانون بنوا دیا، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص میرے پاس اس طرح لایا گیا کہ اس نے مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دی تو میں اس کو جلدتہ حد المفتری، فرمایا میں اس کو پھر جو ہے وہ تہمت کی حد اس پر جاری کروں گا، اسے 80 کوڑے لگواؤں گا۔ تو میں نے کہا آج یہ مرزا جیلمی کو بھی 80 کوڑے لگنے چاہیے، کیونکہ یہ بھی اس کا حقدار ہے، جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی محبت کا بھی دعوے دار ہے، جو اہل بیت اطہار کی محبت کا بھی دعوے دار ہے، مگر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ کبھی صحابہ کرام نے اپنے آپ اہل بیت کے مقابلے پہ دیکھا نہیں ہے، میرا چیلنج ہے، یہ جب یہ کمپیریزن کرانا شروع کرتے ہیں نا، فلانے دا پہلا نمبر، فلانے دا تو چوتھا نمبر، فلانے دا تیسرا، یہ آپ نمبرنگ ضرور لگائیں، اہل بیت کو سائڈ پہ کریں۔ مرزا جیلمی یہ بات کر کے ادھر رکا نہیں، اس سے آگے بات کر دی، کہنے لگا کبھی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اہل بیت کے مقابلے میں دیکھا ہی نہیں، نہ انہیں کبھی فضیلت دی ہے، یہ میرا چیلنج ہے، یہ اس نے چیلنج کر دیا۔ میں نے کہا اس کا یہ چیلنج سرے سے ہی باطل ہو گیا، کیسے کہ یہ میرے پاس سنن ابی داؤد شریف موجود ہے، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کننا نقول و رسول اللہ حی، فرماتے ہیں رسول اللہ ظاہری حیات کے اندر موجود تھے، سرکار کے زمانے اقدس کے اندر سرکار کے سامنے ہم یہ بات کیا کرتے تھے، افضل امت النبی بعدہ ابو بکر، فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کی ظاہری زمانہ کے اندر ظاہری حیات کے اندر یہ بات کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ کے اہل بیت اطہار میں بھی اور سرکار جان عالم کے جمیع صحابہ میں بھی سرکار جان عالم کے بعد جمیع انبیاء کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ یہ صحابہ کرام خود کہتے ہیں ہم یہ دیکھا کرتے تھے، شمار کیا کرتے تھے، بلکہ مقابلے میں دیکھا کرتے تھے کہ سرکار کے بعد جمیع امت میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ تو یہ بات تو اس کی محض باطل ہو گیا کہ صحابہ کرام کبھی مقابلے میں دیکھتے ہی نہیں تھے، اگر نہیں بھی دیکھتے تھے تو سیدنا صدیق اکبر نے اگر کبھی اپنی افضلیت کی بات نہیں بھی کی تو بطور عاجزی نہیں کی، تو یہ بھی بطور سنت رسول تھا، کیونکہ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے۔ اس کے باوجود بخاری شریف کے اندر سرکار جان عالم فرماتے ہیں مجھے یونس علیہ السلام سے فضیلت نہ دیا کرو، بلکہ سرکار نے اسے منع فرما دیا کہ تم میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہ بولے، جبکہ سرکار تمام انبیاء میں افضل ہیں۔ اس کے باوجود بطور تواضع، بطور عاجزی سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی سیدنا صدیق اکبر نے بھی بطور عاجزی کبھی آج تک اپنی افضلیت کی بات نہیں کی اہل بیت کے مقابلے میں، تو ایسے میں مرزا جیلمی کیسے یہ جواز پیش کر سکتا ہے؟ بالکل اس کی یہ بات باطل ہے، بلکہ سیدنا صدیق اکبر کے بعد جو سب سے افضل ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی یہ عقیدہ موجود ہے۔ ایسے میں یہ میرے پاس بخاری شریف موجود ہے، سیدنا فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کے بارے میں۔ آپ جب سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اس وقت حضرت سیدنا عمر بن الخطاب نے یہ خطبہ دیا، آپ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کو، فرماتے ہیں فانت سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ، فرماتے ہیں آپ رسول اللہ کے سب سے زیادہ پیارے بھی ہیں، ہمارے سردار بھی ہیں، اور سرکار کی امت میں سب سے افضل بھی ہیں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کا فتویٰ ہے۔ 19
पर खुतबा इरशाद फरमाया। तो ये सैयदना फारूक आज़म का भी अकीदा है कि वो भी सैयदना सदीक़ अकबर को सरकार के बाद सबसे अफजल समझते हैं। तो जिससे रसूलुल्लाह सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, सहाबा सरकार के ज़माने अक़दस के अंदर जिसको सबसे ज़्यादा फजीलत देते हैं अहले बैत के मुकाबले में, सैयदना फारूक आज़म भी जिसको फजीलत देते हैं, और तो और सैयदा पाक के घर वाले हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा, वो जो तमाम अहले बैत अथहार में सबसे अफजल हैं, वो भी सबसे अफजल सैयदना सदीक़ अकबर को करार देते हैं। फिर मिर्ज़ा जेलमी जैसा बदबख्त बंदा कैसे हो सकता है कि वो इस अकीदे की जड़ों को हिलाने की कोशिश करे और इस बात पर ये लोगों के ज़हन में ये इल्ज़ाम डालने की कोशिश करे कि कैसे हो सकता है जी सैयदना सदीक़ अकबर अपने आप को अहले बैत अथहार के मुकाबले में खड़ा कर दें। मैंने कहा अगर नहीं भी खड़ा किया, उनके बारे में अपनी फजीलत का खुद इज़हार नहीं भी किया उनके मुकाबले में, तो सैयदना सदीक़ अकबर ने बतौर तवाज़ो ये नहीं किया, बतौर आजी नहीं किया। जबकि हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा इस बात को तस्लीम करते हैं कि अबू बकर सबसे अफजल है, तो कैसे हो सकता है जो हज़रत अली मुर्तज़ा की शेर खुदा की घर वाली हो, सरकार के जिगर का टुकड़ा हो, फिर कैसे हो सकता है कि वो सैयदना सदीक़ अकबर को सबसे अफजल ना समझे, जबकि हज़रत अली मुर्तज़ा भी सदीक़ अकबर को अफजल समझते हैं और सरकार जाने आलम भी तमाम अंबिया के बाद सैयदना सदीक़ अकबर को सबसे अफजल समझते हैं। आप फातिमा के साथ अपने मर्तबे को कंपैरिजन करेंगे? आप बेशक करते रहे, हजरत अबू बकर ने कभी जुर्रत नहीं की कि मैं फातिमा से बेहतर हूँ, मैं अली से बेहतर हूँ, मैं खतीजा से बेहतर हूँ। उनके दिमागों में ये फदूर होते ही नहीं थे, उनके दिमागों में ये फदूर होते ही नहीं थे। ना सिर्फ ये गुस्ताखी रसूल मिर्ज़ा जेलमी ने सिर्फ इतनी बात की, बल्कि ये कहने लगा कि ये अफजलियत का सारा सिलसिला जो ये तो फतूर है, इसको फतूर कहते हैं नक्स को, खराबी को, खलल को, इन सारी बातों के लिए इस्तेमाल हो। तो अफजलियत का अकीदा अब उसके सामने फतूर हो गया, ये कितना बदबख्त है। मैंने कहा बदबख्ता सैयदना सदीक़ अकबर को सबसे अफजल समझना, और बदबख्ता ये अहले सुन्नत का जमी अकीदा है, ये सहाबा का अकीदा है, ये अहले बैत का अकीदा है, अहले बैत में सबसे अफजल हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा का अकीदा है। फिर सरकार जाने आलम को ये पसंद है कि सैयदना सदीक़ अकबर को तमाम उम्मत में सबसे ज़्यादा फजीलत दी जाए। उठो अदालतुल हबीब से जुड़ जाओ, ज़िक्र मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा को आम करो और ज़माने पे छा जाओ, क्योंकि हम अपना मयार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। उठो अदालतुल हबीब से जुड़ जाओ, ज़िक्र मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा को आम करो और ज़माने पे छा जाओ, क्योंकि हम अपना मयार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब